بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تم کو نجات عطا کی، من آل فرعون، فرعون اور اس کے گماشتوں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ چکھاتے تھے تمہیں سخت اور برے عذاب، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد بے حد و حساب لا تعداد درود و سلام امام الکل ختم الرسل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کے کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، اللہ کی کرم نوازیاں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ، اس کی آبیاری اپنے خونوں کے نذرانے پیش کر کے کی، اور شریعت محمدیہ پہ عمل کرنے کا، ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اے مولا کریم، کروڑوں رحمت نازل فرما علماء، محدثین، ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانت داری اور بڑی ہی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں قیام پاکستان 14 اگست کے حوالہ سے کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ اور آج اہل پاکستان اس بہت بڑی نعمت کو مل جانے کے بعد جو ہمارے معاشرے کا اور ہمارا جو طریقہ کار ہے اور جو ہمارا رویہ ہے اور جو ہم کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں، قرآن کی روشنی میں، حدیث رسول کی روشنی میں اس پہ کچھ طائرانہ نظر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام زندگی کے معاملات قرآن اور صاحب قرآن کے فرامین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان مارز وجود میں آیا، اللہ رب العزت نے 1947 14 اگست 27 رات یعنی 27 رمضان المبارک
اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ چونکہ ہم جب یہ بنا، جب تحریکیں چلیں، اس وقت ہم تو تھے نہیں۔ مختلف مورخوں کی روایات کے مطابق 10 لاکھ انسان جنہوں نے موت کا جام پیا تھا جب پاکستان بنا۔ تاریخ عالم میں اتنی بڑی قربانی کہیں نظر نہیں آتی جتنی بڑی قربانی جب یہ ریاست بنی تو اس وقت لوگوں نے دی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ پڑھیں، میرے جیسا کمزور دل آدمی اپنے آنکھوں کے آنسو پہ قابو نہیں پا سکتا۔ اس قدر دل دوز، اس قدر جگر سوز اور ایسی ایسی دکھی داستانیں اور دل دہلا دینے والی اموات، اور پھر مسلمانوں کے جذبے، یہ کچھ صدیوں پرانی بات نہیں ہے، ابھی 1 صدی بھی پوری نہیں ہوئی، پونی صدی ہوئی ہے۔ اور آج کے مسلمانوں کا اور اس وقت کے مسلمانوں کا اگر تقابلی جائزہ لیا جائے، شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ ایک انگریز ڈاکٹر لکھتا ہے کہ میں دہلی کے اندر ایک خیمے میں لیٹا ہوا تھا اور مجھے کسی کے جلنے کی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے اپنے خیمے سے باہر نکل کے دیکھا 40 علماء کرام جن کے میرے سامنے انہوں نے کپڑے اتارے ہیں اور دہکتے کوئلوں کے اوپر ان کو لٹا دیا گیا ہے۔ ماؤں کے جگر گوشے ماؤں سے چھین کر انہیں انیوں کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ بھائیوں کو بہنوں کے سامنے ذبح کیا گیا۔ ایک بہن کا واقعہ ایک مورخ نے لکھا ہے، ایک چوک کے اندر اس کے بھائیوں کو اس کے سامنے قتل کیا گیا۔ 15 سکھوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کی ماں نے اس اپنی بیٹی کو پھر آ کے سنبھالا، اس کو جو ہے نا وہ جو زخم آئے مرم پٹی کی، دوائی دارو کیا۔ بیٹی کو ہوش آئی تو بیٹی کہتی ہے اماں پاکستان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ ایک ٹرین نکلی ہندوستان سے جس میں سے 200 خواتین کو سکھوں نے یرغمال بنایا۔ مورخ نے لکھا ہے کہ ان کے جسموں کو کاٹا، ان کی چھاتیوں کو کاٹا اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے رینگتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جو اپنی ماں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ یہ پاکستان بنا ہے۔ 70 کے قریب نوجوان بیٹیاں جنہوں نے اپنے آپ کو ایک 30 فٹ گہرے پانی میں پل سے چھلانگیں لگا دی کہ ہمارے جسموں کے اوپر ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھ گندے نہ لگ سکیں۔ یہ وہ مسلمان تھے جن مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور یہ عزم مصمم ارادہ کیا تھا تو پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ اور بدقسمتی محمد علی جناح، اس سے کسی نے پوچھا تھا
کہ آپ کے پاس کوئی دستور قانون ہے؟ تو محمد علی جناح کہنے لگے ہمیں دستور اور قانون کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قانون اور دستور آسمانوں سے رب کائنات نے محمد الرسول اللہ پر نازل فرما دیا ہے۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ حاصل اس لیے یہ ٹکڑا کیا گیا تھا، اسلام کا نظام ہوگا، حصول کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان گائے کے پجاری اور ایک رب کے پجاری اکٹھے نہیں رہ سکتے، آب زمزم پینے والے اور گائے کا پیشاب پینے والے اور گندگیوں میں نہانے والے اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہندو سکھ اور گندگی اور اسلام کا پاکیزہ نظام ان کے نیچے دب کر نہیں رہ سکتا۔ مسلمانوں کے جذبے کا عالم یہ تھا اور قربانیاں دیتے رہے، وہ بیچارے ذبح ہو گئے، ان کے بچے چھین لیے گئے، ان کے جسموں سے پرخچے اڑا دیے گئے، ان کے جوان بیٹوں کو ان کے سامنے ذبح کر دیا گیا، ماؤں کو ان کے بیٹوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا، باپ کے سامنے اس کے جوان بیٹوں کو مار دیا گیا، بیٹوں کے سامنے باپ کو ذبح کر دیا گیا۔ اس قدر اندوناک حالات کے اندر ان لوگوں نے قربانیاں کس لیے دی تھیں؟ ایسی ایک مسلم ریاست قائم ہو جہاں پہ نظام چلے تو رب کا نظام چلے، اس کے حبیب کا نظام چلے۔ لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آج تک اسلام کا نظام جو ہے نا وہ غالب نہ آ سکا۔ آج برطانوی جو انگریزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوشش کی گئی، پھر ہندوؤں اور سکھوں سے علیحدگی کا مطالبہ کیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ بنیادی یہ تھی کہ ہم ایک ایسا نظام دیکھنا چاہتے ہیں جس نظام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، اور وہ نظام نافذ ہو، نظام زندگی اسلام کے مطابق چل رہا ہو، اور ہم اپنے رب کی عبادت کرنے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ لیکن ہوا یہ کہ ہم ایسے غلام بنے، ان کے ایسے غلام بنے کہ آج مکہ اور مدینہ جانے کے لیے تیار نہیں ہم اتنا جتنا یورپ جانے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی غلامی سے نجات چاہنے والے آج ان کے کتے نہلا رہے ہیں، آج ان کے نوکر چاکر بنے ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ صرف دنیا کے مال کے لیے۔ اور پاکستان، اس کی حالت یہ ہے کہ یہاں کوئی انصاف نام کی چیز نہیں ہے، قتل و غارت گری کے بازار گرم اور معیشت کی تنگیاں انسانیت کو کی زندگی کو نوچ رہی ہیں۔ کاروباری ہوں تب، مزدور ہوں تب، ہر شخص پریشانی اور غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور حکمران غیر مسلموں کی لونڈیاں بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم، غیر مسلموں کی لونڈیاں بنے ہوئے ہیں۔ اور یہاں نظام تو ہونا چاہیے تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن نظام کس کا ہے یہاں؟ کوئی آج تک محمد علی جناح نے جو نعرہ لگایا تھا کیا تھا؟ لا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیے جانے والا خطہ جہاں پہ قبر پرستی عام ہے، جہاں پہ دربار سرکار عام ہے، جہاں پہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازیں دی جاتی ہیں، جہاں پہ غیر اللہ کے پجاریوں کا راج ہے، جہاں پہ غیر اللہ کے پجاریوں نے آہنی ہتھ کنڈے جناب بچھائے ہوئے ہیں، کوئی گھوڑے کا پجاری، کوئی قبروں کا پجاری، کوئی مزاروں کا پجاری۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی کسی ہستی کی عبادت نہ ہو، عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ صرف ایک رب کی عبادت ہو۔ اور محمد علی جناح
کتنا بڑا مضبوط نظام لے کے چلے تھے، اور اس بیچارے کی دل کی تڑپ اور تمنا اور حسرت کیا تھی؟ کراچی بار کا خطاب پڑھ کے دیکھیں، اس نے کہا میں تو اس لیے نکلا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا ملک ہو جس میں اسلامی نظام کو، اللہ کے نبی کا لایا ہوا نظام نافذ کر کے ہم دیکھیں اور دنیا کائنات کے لوگوں کو دکھائیں کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کا نظام کیا ہے۔ لیکن وہ کچھ بھی نہ ہو سکا، کچھ بھی نہ ہو سکا۔ اور وہ تو غیر مسلم، اس وقت تو غیر مسلم ظلم کرتے تھے، اب ہم آپس میں خود ظلم کر رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بیٹیوں سے ریپ کر کے انہیں قتل نہیں کیا جا رہا، بچوں کے ساتھ بدفعلیاں نہیں کی جا رہی، بھائیوں کے سامنے بہنوں کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہے، بہنوں کے سامنے بھائی قتل نہیں ہو رہے، بوڑھی ماں کے سامنے اس کے بچے کو نوچا نہیں جا رہا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نظام جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا، اس نظام سے ہم دور ہو گئے، وہ نظام یہاں نافذ نہ ہو سکا۔ نظام نافذ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نازل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب منصب خلافت پہ آئے، سب سے پہلا خطبہ دیا، فرمانے لگے القوی ضعیف عندی، لوگوں سن لو، جو جتنا بڑا مالدار ہے، جو جتنا بڑا طاقتور ہے، جو جتنا بڑا مضبوط ہے، وہ میرے پاس اتنا ہی زیادہ کمزور ہے، اور جو جتنا بڑا کمزور ہے وہ اتنا ہی بڑا ابو بکر صدیق کے پاس طاقتور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظام کیا تھا؟ نظام یہ تھا کہ میں اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کروں گا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام نافذ کر اس کے مطابق فیصلے کروں گا۔ آج ہماری عدالتوں کا حال یہ ہے، جج بکے ہوئے، وکلاء بیچارے چھوٹا سا کیس سال ہا سال تک فیصد لیتے رہتے ہیں۔ او بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ اپنے رب پہ توکل نہیں ہے؟ اپنے اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد نہیں رہا تمہیں؟ عدالتوں سے انصاف نام کی کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء کے اندر لکھا ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور اسلام نافذ تھا، اسلام کا نفاذ تھا، اسلام کا قانون تھا۔ مسجد نبوی عدالت لگتی ہے، مسجد نبوی کے اندر، سبحان اللہ، کوئی لمبی چوڑی بلڈنگیں نہیں تھی، یہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے، یہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے، اتنی لمبی چوڑی بلڈنگیں، اور انصاف کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ مسجد نبوی کا کچا صحن، کچی دیواریں اور کھجور کے تنے اور کھجور کے کھگوں سے بنی ہوئی چھت، لیکن وہاں جو فیصلے ہوتے تھے ان فیصلوں سے اللہ کی قسم کیسر و کسرا کے در و دیوار بھی ان میں وہ متزلزل ہوتے تھے، ان میں لرزہ براندام ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چیف جسٹس تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تین مہینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرت علیہ شہر او شہرانی او ثلاثت اشہر ما یاتی اثنان یتقاضیانی، ایک مہینہ، دو مہینے، تین مہینے گزر جاتے تھے، چیف جسٹس، کون؟ چیف جسٹس صاحب فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ما یاتی اثنان یتقاضیانی، کبھی کوئی دو بندے فیصلہ لے کے آنے والے نہیں ہوتے تھے۔ آج بھی اسلام کا نظام آ جائے، سعودی عرب کے اندر پورا اسلام کا نظام نہیں ہے، اسلام کے نظام کی چند جھلکیاں ہیں، کتنا امن ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ جو لوگ گئے ہیں سعودی عرب میں دیکھتے ہیں،
ان کو پتہ ہے سعودی عرب کے اندر کتنا نظام ہے، کتنی قتل و غارت گری ہے. صرف چند جھلکیاں اسلام کے نظام کی ہیں بس، ٹوٹل اسلامی نظام نہیں ہے. اگر ٹوٹل اسلامی نظام ہو، امن و سکون کا عالم یہ ہو، امن و آشتی کا حال یہ ہو کہ کوئی کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے کے بھی جرت اور ہمت نہ کرے. تربیت ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے. ایک کہنے لگا یا رسول اللہ یہ جگہ میری ہے، دوسرا کہنے لگا میری ہے. یہ جگہوں کے لڑائیاں اور اس کے جھگڑے شروع سے ہی چلتے آ رہے ہیں. دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہوا. رسول ہاشمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک چھوٹا سا خطبہ دیا. لمبی چوڑی تقریر نہیں، لمبے چوڑے واز نہیں، چھوٹا سا خطبہ. اللہ اکبر. فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں. یاد رکھو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چرب لسانی، تیز زبانی کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلے کروا لیتے ہیں. مت سمجھنا اگر میں کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں تو اگر یہ زمین اس کی نہیں تو وہ سمجھے کہ اللہ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے لہٰذا یہ میری ہو گئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر میرے سے ایسا کوئی فیصلہ ہو گیا تو پھر یاد رکھنا میں نے اس کو اللہ کی جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا اور ایک انگارہ اتار کے دے دیا ہے. میں نے اسے اللہ کی جہنم کی آگ کا ایک انگارہ کاٹ کے دے دیا ہے. بس اتنی سی بات ہوئی. بکر رجلانی، دونوں آدمی رو پڑے، دونوں ہی رو پڑے. اللہ اکبر. کیسے لوگ تھے وہ، کیسی تربیت تھی اسلام کی آغوش میں، کیسا نظام تھا اسلام کا، اور کیسی تربیت تھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. دونوں ہی رو پڑے. بکر رجلان، دونوں ہی رو پڑے. وہ کہتا ہے حقی لے اخی، جس کی زمین ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا حق چھوڑتا ہوں، میرے اس بھائی کو دے دیں. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، حقی لے اخی، میرا حق تھا میں نے اس کو دے دیا. دونوں ہی کہہ رہے ہیں. وہ کہتا ہے حقی لے اخی، یہ کہتا ہے حقی لے اخی میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ کہتا ہے میں بھی لینے کے لیے تیار ہوں. یہاں کیا ہے؟ میں بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ کہتا ہے میں بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہاں کیا تھا؟ میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ کہتا ہے میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ فرق ہے تربیت میں، اسلام کے نظام میں. اللہ کی قسم 3 مہینے چیف جسٹس فارغ بیٹھا رہتا تھا. اللہ اکبر. کیوں؟ آپ نے مکہ والوں سے کہا تھا میں ایسا معاشرہ مارز وجود میں لانا چاہتا ہوں، ہیرا سے شام سے ایک عورت چلے گی، یا یمن کے دارالحکومہ صنعاء سے ایک عورت نکلے گی. بیت اللہ ترتحل الزینۃ من الہیرا، ایک عورت ہیرا سے چلے گی، وتطوف بالکعبہ، اور کعبۃ اللہ کا جا کے طواف کرے گی. کائنات کی کوئی آنکھ اس کی طرف اٹھنے والی نہیں ہوگی. اتنا امن ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے زیورات سے لدی ہوگی، زیورات پہنے ہوئے ہوں گے. موٹر سائیکلوں پہ غماشتے آتے ہیں، بوڑھی اماں کی کان سے بالیاں کھینچ کے لے جاتے ہیں. کہاں؟ پاکستان کے اندر. یہ میرے اور آپ کے معاشرے کا حال ہے. یہ ستم ہے اس معاشرے کا. ہیں کون؟ ہم مسلمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا معاشرہ تیار کرنا چاہتا ہوں. اور پھر ایک وقت آیا، ایک عورت ہیرا سے اکیلی چلی، بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے. اور اس وقت عدی بن حاتم کہتا ہے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کہے، میں نے کہا آئین دعار الطی، طی قبیلے کے رہزن لٹیرے کہاں ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے امن و سکون کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے. اللہ کے رسول وہ کہاں جائیں گے؟ فرمایا سارے کے سارے اسلام کی آغوش میں آ چکے ہوں.
پھر اکیلی عورت نکلی، کعبۃ اللہ کا جا کے طواف کر رہی ہے، زیورات سے لدی ہوئی ہے، کوئی آنکھ اس کی طرف اٹھنے والی نہیں ہے۔ یہ عدی بن حاتم کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا۔ میرے عزیز دوستو، اسلام کا نظام لانے کے لیے یہ خطہ حاصل کیا گیا تھا۔ افسوس اور دکھ یہ ہے کہ آج تک اور کوئی دور دور تک بھی اثرات نظر نہیں آتے۔ میاں نواز شریف صاحب، اللہ ان کو صحت والی زندگی دے، کتنی مرتبہ اقتدار میں آئے لیکن اسلام کو نافذ نہ کر سکے۔ اگر اسلام کو نافذ کر دیتے تو آج شاید پوری دنیا پہ ہیرو ہوتے۔ اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ تمام احباب گرامی کی وساطت سے ہم افواج پاکستان کے ذمہ داران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام رائج کیا جائے۔ کیوں جی کرتے ہیں؟ آپ تو مسجد میں نہیں بول رہے، باہر نکل کے کسی نے کیا بولنا ہے؟ ہم خود ہی نہیں چاہتے، مطالبہ کرتے ہو؟ ہم مطالبہ کرتے اس ملک کے اندر اسلامی نظام رائج کیا جائے، جو نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور جس نظام کے لیے 10 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دیں، ان لوگوں کی قربانیوں کو نظر انداز نہ کیا جائے اور فوراً اس ملک کے اندر اسلامی نظام رائج کیا جائے، کتاب و سنت کی بالادستی ہو۔ پھر دیکھنا اللہ کی قسم کیسے بہاریں لگتی ہیں، کیسے اللہ کی رحمتیں امڑتی ہیں، اور زمین سے بھی برکات نکلیں گی، آسمانوں سے بھی برکات اتریں گی، لیکن کب؟ جب اسلام کا نظام ہوگا۔ اس ملک کو ہم نے حاصل کیا، ہمارے آبا نے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں، علماء ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، اور دہلی کے چوک کے اندر اور لاہور کی بادشاہی مسجد کے اندر تختہ دار کے اوپر علماء کو لٹکا دیا گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں علماء کو مسجد کے اندر پھانسیاں دی گئی تھی، اور بادشاہی مسجد کے اندر پھانسی کا پھندا تیار کیا گیا تھا۔ ان حالات میں پاکستان بنا، اور یہ آوازیں جو باہر سے آ رہی ہیں، یہ آوازیں اہل پاکستان ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو خرید کے دے رہے ہیں، فیکٹریوں والے کارخانوں والے بنا رہے ہیں، اور ہم خرید کے بچوں کو دے رہے ہیں۔ لو ہلڑ بازی کرو، خوب شرارتیں کرو، بدتمیزیاں کرو، سیکھو بدتمیزیاں۔ ملک اللہ نے تمہیں دیا، اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہم نے غداریاں کی، ہم نے تیرے نظام کے لیے مانگا تھا، اللہ تیرے ساتھ ہم نے غداری کی، آج تک یہاں اسلام کا نظام بھی نہیں لا سکے۔ اللہ تیرا پھر بھی ہمارے اوپر کرم ہے کہ تو نے ہمیں یہاں جگہ دی ہوئی ہے، وہ مالک چھین نہیں سکتا، ہمارا اللہ واپس نہیں لے سکتا۔ ہمارے اوپر اللہ آج کسی غیر مسلم قوم کو غالب کر دے تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ اپنے مالک کا شکریہ ادا کیا کرو۔ اللہ نے غلامی کی زنجیریں توڑی ہیں اور اللہ نے آزادی عطا فرمائی، لیکن بدقسمتی یہ ہمیں ملا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، روڈز کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے نوجوان کر رہے ہیں۔ اور ایسے ہی ایک یہ ہجرت ہوئی تھی، ایک ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی تھی، پھر مکہ اللہ نے دیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتحانہ شان سے جب بیت اللہ الحرام کے اندر داخل ہوئے، اور وہاں مکہ کے بڑے بڑے سرخیل، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے وڈیرے اور بڑے بڑے متکبر اور بڑے بڑے فرعون کعبۃ اللہ کے اندر ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، گردنیں شرم سے جھکی ہوئی ہیں، اور سوچتے کیا ہیں آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ قربان جاؤں، اللہ اپنے محبوب کے روضہ انور پر بے حساب رحمت نازل فرمائے۔ ایک آدمی نے کہا الیوم یوم الملحمہ، اللہ کے نبی آج گوشت کرنے کا دن ہے، اجازت دیں اپنے شہبازوں کو، اپنے جاں بازوں کو
اپنے فدائیوں کو، اسلام کے جان نثاروں کو اللہ کے رسول اجازت دیں، ان مکہ والوں کا قیمہ کر دیں، گوشت نہیں قیمہ کر دیں آج ان کا۔ میرے محبوب نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، میرے ساتھیوں اور اسلام کی آغوش میں آنے والوں، اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں، اسلام کی آغوش میں آ کر اپنے خالق و مالک کے مقرب بندے بننے والوں، آج ہی تو رحم کرنے کا مزہ آنا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، اوے مکہ والوں مجھے یاد ہے، ذرہ ذرہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے تم میری بیٹیوں کو مارا کرتے تھے، مجھے یاد ہے تم میرے بلال کو مکہ کی پتھریلی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، مجھے یاد ہے تم میرے رستے میں کانٹے بچھاتے تھے، مجھے یاد ہے تم میرے ساتھیوں کو آگ کی دھونیاں دیا کرتے تھے، مجھے یاد ہے تم میرے ساتھیوں کو الٹا لٹکا کے مارا کرتے تھے، مجھے یاد ہے تم میرے بلال کے سینے پہ پتھر رکھ کے دھوپ میں پھینک دیا کرتے تھے، مجھے یاد ہے، سارا کچھ یاد ہے، مجھے یاد ہے تم نے ہمیں دھکے دے کے نکالا تھا بیت اللہ الحرام سے، اور مجھے یاد ہے عثمان بن طلحہ نے لوگوں کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا تھا، اور میں نے کہا عثمان میرے لیے بھی کھول دو، عثمان کہتا ہر کسی کے لیے کھل سکتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ مجھے ذرہ ذرہ یاد ہے، لیکن جاؤ آج میں تمہیں اعلان کرتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں ہے، تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا نا، سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے مسلمان ہو گئے تھے، وہ ان کی بیوی ہندہ وہ کہتی ہے آج دیکھوں گی کیا ہوتا ہے، آج ان کی اصلیت سامنے آئے گی۔ کیا اصلیت؟ آج ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، بادشاہ جب کسی دوسرے کی سرزمین کو روندتے ہیں، ان کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، ان کی جانوں سے کھیلتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، بے حیائیاں کرتے ہیں۔ اور ہندہ کہتی ہے سردار ابو سفیان مسلمان ہو گئے، مورخین نے لکھا ہے ہندہ نے، سردار ابو سفیان کہتا ہے تم بھی مسلمان ہو جاؤ، سردار ابو سفیان کی مونچھ سے پکڑ کے نا اس نے تھپڑ لگایا سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتی ہے اتنا بڑا سردار اور چودھری بنا پھرتا ہے اور ڈر گئے ہو، آج مجھے بھی مسلمان ہونے کی دعوت دے رہے ہو۔ اتنی سخت عورت تھی وہ، کہنے لگی آج پتہ چلے گا ان کا۔ کیا پتہ چلے گا؟ کہتی ہے میں انتظار میں تھی کہ رات کو یہ کیا کرتے ہیں، رات کی سناٹوں میں، رات کی تاریکیوں میں آپ دیکھتے ہیں نا، یہ 14 اگست آئی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، ڈیک لگے ہوئے ہیں، گانے چل رہے ہیں، موسیقیاں چل رہی ہیں، طبلے سرنگیاں بج رہی ہیں، محافل ہو رہی ہیں، شراب چل رہی ہے، زناکاریاں بدکاریاں، بے حیائیاں اور بے پردہ عورتیں آوارہ گاؤں کی طرح باہر بازاروں میں پھر رہی ہیں۔ اللہ کی قسم ہندہ کہتی ہے میں اس فکر میں تھی کہ رات کیا کریں گے، میں نے دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں کو کوئی کسی ستون کے پیچھے سجدے میں گر کے رو رہا ہے، کوئی کسی ستون کے پیچھے قیام میں رو رہا ہے، کوئی رکوع میں رو رہا ہے، گڑ گڑا رہے ہیں، آہو بکا کی آوازیں سن رہی ہوں، چیخوں کی آوازیں سن رہی ہوں۔ رات کے سناٹوں میں محمد الرسول اللہ کے ساتھی رو رہے ہیں، جن کو اللہ نے فتح دی ہے وہ رو رہے ہیں، سجدوں میں گر گر کے اپنے رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اہل پاکستان محمدی مسجد میں آنے والوں، گجرانوالا کے میرے دوستوں میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، اپنے بچوں کو یہ گندگیاں خرید کے اپنی بچوں کی تربیت خراب نہ کریں۔ ہندہ کہتی ہے جب صبح ہوئی نا میں سردار ابو سفیان کے پاس چلی گئی، میں نے کہا سردار جی ساری زندگی اللہ کے نبی کی مخالفت کی، جتنی فتح مکہ سے پہلے جنگیں ہوئی ہیں ساری جنگوں میں مین اور کلیدی کردار ابو سفیان اور ان کی بیوی ہندہ رضی اللہ تعالی عنہم ان دونوں کا تھا۔ اللہ پاک ان کی قبروں پہ بے حساب رحمت نازل فرما، مسلمان ہو گئے، اسلام کی آغوش میں آ گئے،
ہندا کہتی ہے مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے چلیں. آئی آ کر کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں نے آپ کی گستاخیاں کی ہیں, آپ کو دکھ دیے ہیں, آپ کو تکلیفوں سے دوچار کیا ہے. اللہ کے نبی مجھے آپ کی عظمت کا پتہ ہی نہیں چل سکا تھا. میرے سے بڑھ کر کمزور عورت کون ہوگی دنیا میں؟ میرے سے بڑھ کر کم ہمت کم سوچ والی عورت کائنات کے اندر کوئی نہیں کہ جو اتنی بڑی ہستی کو پہچان ہی نہیں سکی. اللہ کے رسول اللہ کی قسم آج میں اپنے رب کی رضا کے لیے آپ کے قدموں میں گرنا چاہتی ہوں. آج میں اپنی زندگی کے گناہ معاف کروانا چاہتی ہوں. آج میں اپنی زندگی کی کمیاں کوتاہیاں اپنے خالق و مالک کے سامنے بھی شرمندہ ہوں, اور محبوب آپ بھی مجھے اللہ کی رضا کے لیے آج معاف کر دیں. آج کے بعد میری ساری زندگی آپ کی غلامی میں گزرے. اللہ اکبر. کون تھا جس نے بدلا ہے؟ اور وہ تو سوچتی تھی شباب و کباب کی محافل ہوں گی, وہ تو سوچتی تھی آج پتہ چلے گا یہاں بنگڑے ڈالے جائیں گے, ناچ گانے ہوں گے. لیکن خوشیاں ملیں. اللہ کے نبی کے ساتھیوں نے سجدوں میں گر گر کے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا. اور وہ عورت جو اس قدر پتھر دل عورت سی, اللہ کی قسم مال کے کائنات نے اس دل کو اتنا نرم کر دیا کہ اسلام کی آغوش میں آ گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی. میرے عزیز بھائیوں, اور اس وقت بھی مسلمانوں کو یہ خوشی میسر آئی تھی. اہل اسلام کی خوشیاں یہ نہیں ہوتی باجے بجانا, بنگڑے ڈالنا, بچوں کو یہ خرید کے دینا. یہ کاموں کی کہ ہمارے ایک دوست تھے یاسر رامے, پچھلے دنوں فوت ہو گئے ہیں. پچھلی 14 اگست کو ان کے بچے انہیں کہنے لگے ہمیں یہ باجے وغیرہ لے کے دیں. انہوں نے اپنے بچوں کو لے کے دیے. یہ ویڈیو وائرل ہے فیس بک کے اوپر. اپنے بچوں کو پھر لے کے دے کے پھر بٹھا لیا. کہتا بچوں ان سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ کہتے بابا ہمیں تو نہیں پتا. کہا میں بتاؤں آپ کو؟ جی بتائیں. اس سے جو بیمار ہے اس کو بھی پریشانی ہوگی, سوئے ہوئے کو پریشانی ہوگی, بڑے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. بیٹو اس کا نقصان ہے, اس کا فائدہ نہیں ہے. اب آپ کی مرضی ہے, کیا کرنا چاہیے بچوں کو؟ کہتا ہے بابا اگر اس میں نقصان ہے تو پھر ہمیں یہ نہیں بجانے چاہیے. پھر انہی بچوں نے وہ باجے توڑ کے انہوں نے ڈسٹ بینوں میں پھینکے. کیا ہے؟ تربیت. لے کے دیا. کیوں لے کے دیا؟ اس لیے کہ بچے یہ نہ کہیں کہ شاید ہمارا والد پیسے خرچنے سے پریشان ہے. اور میرے عزیز بھائیوں, ان بچوں کی آج جو تربیت کر لینی ہے نا, یہ ساری زندگی چلنی ہے. اور یاد رکھو ایصال ثواب بھی ہوتا ہے, ایصال عذاب بھی ہوتا ہے. ایصال ثواب بھی ہے, ایصال عذاب بھی ہے. اگر بچوں کی اچھی تربیت کر کے گئے تو ایصال ثواب ہے, اور اگر بچوں کو ان باجوں گاجوں بنگڑوں ناچ گانے ڈیک لگانا, گندے انڈیا کے گانے لگا کے ناچتے ہیں گندے لوگ, اگر بچوں کی یہ تربیت کر کے گئے تو عذاب پورا پہنچے گا. پورا پہنچنا. یاد رکھو جتنی اللہ نے ہمت دی ہے, طاقت دی ہے, پوری طاقت لگاؤ اپنی اولاد کے اوپر, اپنے بچوں کے اوپر پوری طاقت لگاؤ. یا اللہ دعائیں کرو, یا اللہ میں بچے ایسے نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا, غلط سمت پہ اپنے بچوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا. اللہ میں اپنے بچوں کو غلط ڈائریکشن نہیں دینا چاہتا. میرے مالک میں اپنے بچوں کو تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار اور صحابہ کرام کی سیرت و کردار دینا چاہتا ہوں. اللہ میں اپنے بچوں کو ایسا بنانا چاہتا ہوں. اللہ کی قسم آپ کوشش کرنا شروع کر دیں, میرا مالک ایسے اثرات بنا دے گا, اللہ ایسے حالات بنا دے گا کہ آپ کے بچے آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوں گے. جتنے آج آپ محمدی مسجد میں تشریف فرما ہیں, میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو یہ چیزیں نہ خرید کے دیں. اپنے بچوں کو بچائیں, خود بھی بچیں, اپنے بچوں کو بھی بچائیں, اور بچوں کو یہ واقعات سنائیں جو میں نے آپ کے سامنے واقعات رکھے ہیں نا, یہ سنائیں اپنے بچوں کو بھی, بتلائیں ان کو. خوشیاں ملے, سجدوں میں گر کے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے.
لوگوں کو ایذا اور تکلیفوں سے دوچار نہیں کرنا چاہیے. اور ون ویلنگ کرنے والے نوجوان لڑکے، جتنے نوجوان بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے بچوں سے اپیل کروں گا کہ یہ ون ویلنگ کرنا اور جو کچھ آج ہمارے معاشرے کے نوجوان کر رہے ہیں، یاد رکھو اس حال میں ون ویلنگ کرتا ہوا کوئی بچہ مر گیا، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے والدین ہیں. ایک بات. نمبر 2، یہ موت خودکشی کی موت ہے، یہ طبی موت نہیں ہے، یہ خودکشی کی موت ہے. کسی عالم دین سے جا کے فتویٰ لے لیں، یہ خودکشی تصور ہوتی ہے، خودکشی. عرب کے علماء کے اور مفتیان کے یہ فتاوی جات ہیں. ایک بندہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، اگر وہ ایسی یعنی تیز رفتار میں گاڑی چلا رہا ہے کہ گاڑی کو تیز رفتار چلانے کی وہ جگہ نہیں ہے، اس حال میں اس حادثے کے اندر وہ بندہ فوت ہو گیا، اس نے خودکشی کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.